زندگی گزارنے کے کچھ عمومی طور پر 4 طریقے ہوا کرتے ہیں جو ہم نے دیکھے معاشرے میں جس طرح لوگ گزارتے ہیں۔ اب پہلا جو طریقہ ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو بنیادی ضروریات بھی جن کو میسر نہیں ہوتی، اویلیبل نہیں ہوتی، وہ بیچارہ میلے کپڑے پہنتے ہیں بیچارے اور بچا کچا کھانا کھاتے ہیں، روڈ پہ ہی سو جاتے ہیں، بارش وغیرہ بھی ہو جائے تو وہ پل کے نیچے ہی اس طرح بیچارہ اپنے گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ لیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی ٹریک پہ نہیں چڑھ رہی ہوتی، اور اگر بیمار وغیرہ ہو جائیں تو پھر دوائی وغیرہ بھی نہیں لے پاتے۔ یہ تو پہلی قسم ہو گئی۔ ایک دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے، یہ ان سفید پوش لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ہوتی ہیں مگر بہت لمٹ میں ہوتی ہیں۔ رہنے کے لیے ایک درمیانہ سا مکان ہوتا ہے، کماتے جتنا ہے وہ روز ہی تقریباً اتنا خرچہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی بچت والا معاملہ نہیں ہوتا اور وہ بس زندگی ایک گزار رہے ہوتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ خوشحال لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو ماشاءاللہ صحیح کھا پی رہے ہوتے ہیں، رہن سہن بھی اچھا ہوتا ہے، لباس بھی عمدہ پہن رہے ہوتے ہیں، اور عید وغیرہ آئے تو اس میں بھی اچھی تیاری ہوتی ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہوتا ہے اور کچھ بچت بھی ہو رہی ہوتی ہے ان کی۔ اب جو چوتھی قسم ہے نا، جو انداز زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ امیر اور مالدار لوگوں کی ہے جو بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، کھانوں کی فراہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈشز ہی ڈشز ہیں، اور پھر گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور انداز ایسا ہے کہ بھائی ہر چیز میں ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کاسمیٹکس میں ہی، یعنی کہ صرف اپنے دکھاوے کے لیے ہی بہت زیادہ مال وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ اب یہ 4 لائف اسٹائل تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ الرحمہ ایک دن اپنے بارونق گھر کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ظاہر بات ہے بندہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، مگر یہ بزرگ خوش ہونے کے بعد فوراً ہی رونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے، اے خوبصورت مکان، اللہ عز و جل کی قسم، اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخر کار تنگ قبر میں نہ جانا ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ عمدہ مکان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے بزرگان دین فکر آخرت سے غافل نہیں ہوتے تھے، ورنہ ہمارا حال تو بڑا عجب ہے۔ ہم تو پہلے کچھ نہ ہو تو ناشکری کرتے رہتے ہیں، محرومی کا روتے رہتے ہیں، اور جب آ جائے تو رب کو بھول جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ کسی کا عمدہ رہن سہن دیکھ کر نا ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ہم نتیجے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے بزرگوں کا کیسا ذہن ہوتا تھا، اس روایت میں دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ مالدار بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، مالدار بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، مالدار بھی جو ہے نا وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سارا مال ہے تو وہ اپنے مال کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ ہے نا حساب اس کو دینا ہے، اور جس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے نا، یعنی وہ مالدار نہیں ہے، وہ سب چیزیں کر بھی رہا ہے، یعنی پہن بھی رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مکان میں بھی ہے، مگر حساب اس کا مالدار جیسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی زندگی تو گزر رہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بے لباس ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ کھانے سے محروم ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرق کتنا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ ہے نا ان کو حساب ان چیزوں کا دینا تو ہوگا۔ بندہ جو ہے نا جس کا ذہن بنا ہوتا ہے نا، یا میری لائف اسٹائل ایسی ہونی چاہیے، پرتعیش ہونی چاہیے، وہ اپنے موجودہ حالات پر جو ہے نا وہ ناشکر رہتا ہے، عدم اطمینان کا شکار رہتا ہے۔ یعنی وہ شکر سے تو گیا نا بیچارہ، شکر کس بات پہ کرے گا؟ اس بات پہ تو وہ شکر اس وجہ سے کر ہی نہیں پا رہا کہ اس کی سوچ ہی بہت بلند ہے، یعنی اس نے سوچ اپنی ایسی رکھی ہوئی کہ بھائی اگر یہ مکان ہوگا تو شکر کروں گا، اگر یہ موبائل ہوگا تو شکر کروں گا، اگر میرے کپڑے ایسے ہوں گے تو میں شکر کروں گا، میرا لائف اسٹائل ایسا ہوگا تو شکر کروں گا، تو شکر سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس پر خوش رہ کر رب کی رضا میں راضی رہیں،
پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں کیسے 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 انعامات عطا فرماتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا